ناظرین السلام علیکم. پروگرام گرین پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ندیم ہے. ناظرین, ملک میں سیاسی بحران در بحران بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. مرکز میں حکومت بدلی, پھر اس کے بعد صوبائی حکومت بھی بدل گئی, معاملہ عدالت تک بھی گیا, لیکن انتشار ہے کہ کم ہونے میں نہیں آ رہا ہے. عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید اس فیصلے کے بعد جو تھا یہ بحران میں کچھ کمی آ جاتی, لیکن ایک حکومت ہے کہ وہ لاہور کی طرف جو ہے احتجاج لانے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے, جبکہ اپوزیشن جو ہے اس کا خیال ہے کہ وہ اسلام آباد کو جو ہے وہ جا کے اسلام آباد کی حکومت کرائیں گے. یہ ایک دوسرے کی ماض ہرائی جو ہے وہ انتشار کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے, اور اس میں جو ہے عوام جو ہیں وہ پسے ہوئے ہیں. عوام کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کریں اور کس کی طرف دیکھیں. ایک مسیحا کی تلاش ہے جو آئے اور اس بحران کو جو ہے وہ کم کرے یا اس بحران کا خاتمہ کر سکے. کیا کوئی مسیحا ہی آئے گا؟ اور یہ جو ادارے جو ہیں یا عدالتی جو لوگ ہیں وہ کیا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ اس حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام میں دو معززین کو دعوت دی ہے. ان میں میرے پہلے مہمان گرامی سینئر صحافی, کالم نگار, تجزیہ کار, ایڈیٹر روزنامہ جناب امجد اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں, اور میرے دوسرے مہمان گرامیاں ہیں محترمہ رقیہ غزل صاحبہ, سینئر کالم نگار ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک معروف شاعرہ اور ادیبہ بھی ہیں. بہت خوبصورت لکھتی ہیں, روزنامہ نوائے وقت میں ان کا کالم تسلسل سے شائع ہوتا ہے. معزز مہمان گرامی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے. جیسا کہ میں نے کہا, انتشار ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے, اور عوام جو ہیں وہ مہنگائی بے روزگاری کے بعد اس انتشار میں جو ہے وہ انتہائی جو ہے دبے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی عوام کو کسی مسیحا کی تلاش ہے, اور جو یہاں کے مسیحا ہیں وہ صرف تماشا دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ دین شاہ صاحب. بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا, میں سب سے پہلے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مسیحا کہتے کس کو ہیں؟ اور دیکھیے بات نجات کنندہ جو آئے اور انہیں جو بحران آلریڈی ہم پہ چھائے ہوئے ہیں ایک عوام پہ, ان کو اس میں سے نکال سکے, کیونکہ سیاسی قیادت جو ہے وہ مسیحا سمجھتے ہیں وہ تو دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ یہ میں نے اس لیے آپ سے سوال کیا کہ ہمارے ذہنوں میں مسیحا کا جو تصور یہاں پہ عام طور پر سیاسی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی کوئی کسی ایک سیاسی جماعت کا لیڈر ہوگا, وہ ٹھیک ہے, وہ کوئی انڈیویجول نہیں ہو سکتا وہ, اور وہ جب وہ سیاسی جماعت کا لیڈر ہوگا جس کو ہم مسیحا کا درجہ دیں گے تو باقی سیاسی جماعتیں پہلے دن سے اس کے خلاف ہو جائیں گی, وہ آپ کو اس کو مسیحا کا درجہ حاصل نہیں ہونے دیں گی. اس میں اور جہاں تک آ جاتی ہے دوسری بات اداروں کی, اداروں کو اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے جو کہ آئین میں دیا گیا ہے. وہ بہترین میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مسیحا جو ہے نا وہ جو ایک سب سے پہلا مسئلہ ہمارا آئین ہے, اگر اس کو فالو کر لیں تو اس میں ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ہر جماعت کا جو لیڈر ہے وہ ہمارا مسیحا بن سکتا ہے. یہ اکٹھے مل کے سارے مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں تو یہ مسیحا ہی ہے قوم کے لیے, عوام کے لیے, ہمارے لیے, اور ان سب کی یہ ذمہ داری ہے. کسی کے ساتھ اگر 10 لوگ ہیں اور وہ سیاسی جماعت اس نے بنائی ہوئی ہے, اس کا وہ لیڈر ہے, تو وہ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے. کسی کے ساتھ 2 کروڑ آدمی ہے, کسی کے ساتھ 20 کروڑ آدمی ہے, تو وہ اپنا جتنا وہ کہتے ہیں نا کہ رول ہو سکتا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. یہ سارے مل کے ایک مسیحا بن سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو مسیحا کو اس طرح سے لیں کہ کوئی ایک شخصیت آئے گی تو پھر یہاں پہ ایک اور بت بنانے والی بات ہو جاتی ہے, ایک اور خدا بنانے والی بات ہو جائے گی کہ جہاں پہ وہ کسی کو قبول نہیں ہوگا, اور وہ پہلے دن سے اس طرح کے تنازعات کا شکار ہوگا, اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوگا, تو اس بیچارے کو اپنی عزت بچانا مشکل ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ اپنے عزت بچانا مشکل ہے, اور مسیحا کی تلاش جو ہے وہ تو اس قوم کے اندر شروع سے ہے, اور وہ دیکھتی رہی ہے, اور اس نے بارہا آزمائے کو آزما کے مسیحا بنایا اور سمجھا ہے, لیکن ان کی جو ہے وہ آس اور امید پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی جو ہم صاحب نے بات کی ہے
کہ مسیحا جو ہے نا وہ کہیں باہر سے نہیں آئے گا, انہی میں سے آپ کو تلاش کر کے اور انہی میں سے کسی کو بننا پڑے گا اپنی سوچ کو. کیا آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ کیا یہ جو اتحاد بنا تھا اس پہ بھی ایک امید لگائی گئی تھی, اور جو 3 مہینے میں مایوسی میں بدل رہی ہے لوگوں کی کہ یہ ہماری کم سے کم ایک مسیحائی طور پہ جو ہے دادرسی کریں گے, اور پھر وہ نہیں ہو پائی. بہت شکریہ. دراصل یہ جو اتحاد بنا تھا اور اس سے امید واقعی ہی لگائی گئی تھی, ایسا نہیں کہ نہیں لگائی تھی عوام نے. جیسے عوام نے خان صاحب سے امید لگائی تھی ویسے ہی ہم سبھی عوام نے ان سے بھی امید لگائی تھی. اور ایک چیز میں تھوڑی سی وضاحت کروں گی کہ جو بات تھی ہو رہی تھی مسیحائی کی, تو بنیادی طور پر جو مسیحائی ہے وہ سیاست جو ہے وہ بیسیکلی خدمت کا ہی نام ہے. سیاست لوٹ مار کا نام نہیں ہے, مگر بدقسمتی کے ساتھ آج سیاست خدمت نہیں رہی بلکہ لوٹ مار بن چکی ہے. اسی وجہ سے جتنے بھی سیاست دان ہیں ان کا جو منشور ہے وہ ہوتا مسیحائی ہی ہے, اور ہم لوگ بھی ان کو مسیحا ہی سمجھتے ہیں. لیکن جب وہ آتے ہیں اور جب وہ خوبصورت اور پرآسائش زندگیاں اور یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں تو ان کا منشور بدل جاتا ہے. جیسا کہ عمران خان صاحب سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں, سبھی کو تھی, میں نہیں کہتی چاہے وہ عمران خان ہیں, نواز شریف ہیں یا آصف زرداری ہیں, سبھی ایک جیسے ہیں, اور مذہبی جماعتیں جو ہیں اب وہ بھی ایک جیسے. اب ان سارے لوگوں کی یہ سارے مسیحا ہی ہیں, خلفائے راشدین کا دور نہیں آئے گا. انہی سب کو اپنی وہ جو ذاتی مفادات ہیں اس سے نکل کر سوچنا ہوگا. اب بدقسمتی کے ساتھ ان کی سوچ اس سے آگے جاتی ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے عوام اب مسیحا کا انتظار نہیں کرتے, وہ آسمان سے اترنے والی فرشتوں کی جماعت کا انتظار کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سارے ایک جیسے ہیں. اس لیے وہ تو اب نامزد صاحب کیا وہ جن کا ذکر صاحب کر رہی ہیں کہ آسمان سے اتریں گے, اور اگر وہ آسمان سے اتریں گے تو تبھی آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ان سے نجات دلوائیں گے جو کہ مسیحا نہیں بن رہے اور عوام کو مایوس کر رہے ہیں؟ دیکھیے پھر وہ بات تھوڑی سی اور طرف چلی جائے گی, لیکن میں یہ کہوں گا کہ آسمان سے مسیحا کہاں سے, زمین پہ ہی ہوتے ہیں. فرشتوں کی جماعت تو اتر سکتی ہے, فرشتوں کی جماعت کہیں سے نہیں آئے گی. جو فرشتے زمینی فرشتے جو ہیں ان کو ہم خواہ اس میں لے آتے ہیں, ان کو ویسے ان کا یہ رول نہیں ہے, ان کا یہ کردار نہیں ہے. انہوں نے اس سے پہلے ہمارے سامنے ایک جن کا یہ ذکر کر رہی ہیں فخر عمران خان صاحب کا, وہ ایک مسیحا کے طور پر یہ ان فرشتوں نے تیار کیا تھا. آج کل یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, لیکن آج ہم وہ رول پورا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے تیار ہوا, کہاں سے کیا کیا ہوا. وہ ہو سکتا ہے الزامات ہوں, میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ درست ہے ساری باتیں, لیکن آج ساری باتیں کھل رہی ہیں. اگر وہ ان فرشتوں میں جن کا زمینی فرشتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے اس طرح کے فرشتے تیار کرے, اس سے بہتر ہمارے پاس جو پہلے سے موجود ہے جو مسیحا, وہی ہمارے لیے بہتر ہے. تو اس لیے میں پھر یہ بات کرتا ہوں, دیکھیں جو بات آپ کرتے ہیں کرپشن کی, جو بات آپ کرتے ہیں اکرما پروری کی, جو بات آپ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی, الزام تراشی کی, یہ چیزیں یہ انہی چیزوں نے اصل میں خرابی پیدا کی ہے. مطلب آپ دیکھیے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف کے اوپر بڑے الزامات ہیں, ہم یہ کہتے ہیں اب وہ الزامات جن کو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یہ بڑے صادق اور امین, آج ان کے اوپر بھی وہ سارے الزامات موجود ہے. لیکن یہ کیا پہلے الزامات جو اس سے بھی پہلے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں ایک دوسرے کے اوپر لگائے گئے تھے وہاں سے شروع ہو جائے, اور آج تک کیا ان میں سے کوئی ثابت بھی ہوا ہے؟ کیا کسی نے کوئی کسی کے اوپر, اگر ثابت نہیں ہوا, میں اس کا دوسرا پہلو آپ کے میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے وہ اتنے کرپٹ نہ ہو گئے. اگر یہ الزامات درست ہیں تو پھر اگر آنے والی حکومت کو ثابت نہیں کر پاتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے, آپ ان کا دفاع کر رہے ہیں اس وقت, آپ ان کو اور پروموٹ کریں تاکہ کل کو ہمارے اوپر نہ آئے, تو پھر سارے مل جاتے ہیں, اس میں سارے ایک جیسے ہو جاتے ہیں. یہ سارے ملتے ہیں, لیکن سارے ایک بات ضرور کہتے ہیں جب آتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں اور عام بھی جانتی ہے کہ اس میں کوئی بھی جو ہے وہ مبالغہ رائے نہیں ہے کہ
کسی نے کرپشن نہیں کی ہے یا کسی نے دھاندلی نہیں کی ہے یا کسی نے ذاتی مفادی ہے. یہ میں سوری آپ کی بات آپ کی کاٹوں, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بھی جو کہتے ہیں, میں کہتا ہوں نا, آپ کہتے ہیں یا ہم عوام کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ ہمارا یقین کیسے ہو گیا, ہمیں کیسے, ہمارے سامنے تو کوئی چیز نہیں آ سکتی جنہوں نے یہ چیزیں ہمارے سامنے لانی ہے, وہ تو ہمارے سامنے کوئی سوائے الزامات کے, سوائے بیانات کے, اور ایک تکرار ہے نا مسلسل. آپ کو میں کہتا رہا ہوں کہ آپ بڑے خوبصورت ہیں, آپ بڑے خوبصورت ہیں, آپ خوبصورت نہ بھی ہو تو آپ لگنا شروع ہو جائیں گے لوگوں کو. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی. جیسے کہہ رہے ہیں امجد صاحب کہ وہ کرپشن کسی کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کی, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کی. کرپشن سبھی کرتے ہیں, کرپشن کبھی ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ کرپشن ذاتی مفادات کے حصول کا نام ہے اور سبھی کے ذاتی مفادات ہیں. جہاں یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں, میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, جہاں یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں وہاں ایک بات دوسری بڑی تسلسل سے کی جاتی ہے کہ سارے ہی حکومت میں یا اقتدار میں آنے سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے اور ہم نے ایک منصوبہ بنایا ہوا, پلان بنایا ہوا, اور نہ صرف عوام کو ریلیف دیں گے بلکہ نظام کو بھی بدلیں گے. لیکن جب وہ آ جاتے ہیں تو ایک بات سارے پر آتی ہے, چاہے وہ اتحادی حکومت ہو, چاہے عمران خان صاحب ہو یا کوئی بھی ہو, اقتدار میں آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہیں, ہمارے ہاتھ. اچھا یہ ہاتھ جو ہیں کہ آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ یہ ہاتھ جو ہیں کیسے بندھے ہوئے ہیں اور کون باندھتا ہے؟ دیکھیں میں اس کے بارے میں بس اتنا کہوں گی کہ آپ کسی بھی جگہ پر یہ جن کو کہتے ہیں, یہ جن کے بارے میں بات کرتے ہیں, یہ انہی کے بارے میں جو اقتدار سے آنے سے پہلے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, انہی اداروں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک اس ملک کا پورا انہوں نے سنبھالا ہوا ہے, وہی سب کچھ کیا ہوا ہے. اور میں اس بات کو مانتی ہوں, یقین کریں میں یہ ایک سبھی کو یہ بات اچھی نہیں لگتی, لیکن میں یہ ڈٹ کے کہتی ہوں کہ اگر ادارے اس ملک کے ساتھ وفادار نہ ہوتے تو آج یہ ملک بھی کشمیر, بوسنیا, فلسطین بن چکا ہوتا, کیونکہ ہمارے جو اکثریتی سیاستدان ہیں وہ اس ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہیں. تو وہ تو اس سے تھوڑی سی جو ہے نفسی کا استعمال کرتے ہوئے یا اس میں وہ تھوڑی جو ہے وہ احتیاط کرتے ہوئے بات کریں کہ اس میں واقعی جو حکومت میں آنے والوں کے ہاتھ واقعی نہیں بدلے. نہیں دیکھیے, دو چیزیں. پہلی بات تو یہ میں بالکل بات یہ کسی بھی صورت میں میرا ایک ایمان ہے, آپ سمجھ لیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں رہنے والے تمام لوگ محب وطن ہیں, اور خصوصی طور پر جو سیاسی جماعتوں کے سربراہ جو حکومتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی محب وطن ہیں. وہ ان کے اس کردار کے اوپر میرا خیال ہے کہ شک نہیں کرنا چاہیے, ہمیں شک نہیں. دوسری بات جو جہاں تک آپ نے کی بات ہاتھ باندھنے کی, تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی تیار کر کے لائے گا, تو جیسے ابھی کل عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی امریکہ سے مدد مانگنے کے تک امریکہ کی شرائط نہیں ہوگی, تو مجھے اگر کوئی بندہ حکومت میں لاتا ہے تو اس کی بھی تو کچھ شرائط ہوں گی نا. تو اگر میں وہ معاہدہ پورا نہیں کرتا تو میں کہوں گا جی کہ میرا ہاتھ مان گیا. نہیں, یہاں پر ایک بات میں کاٹوں گی. دیکھیں حکومت میں آپ کو وہ ویسے نہیں لے کر کوئی آ سکتا جب تک آپ کو وہ عوام میں اتنی پذیرائی نہیں مل جاتی آپ کی اسپیچ سے, آپ کے بیانیے سے, تب تک وہ کام کیا جاتا ہے نا, مارکیٹنگ کی جاتی ہے. آپ ایک گلاس, یہ گلاس ہے نا, اس کو مارکیٹ میں فلوٹ کرنے لگے ہیں نا, آپ مارکیٹ میں لانچ کرنے لگے ہیں, تو اس کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے اس کے برابر اس کی پبلسٹی کاسٹ رکھی جاتی ہے. یہ ایک اصول ہے بزنس کا, اور یہ ایک بزنس کی طرح لوگوں کو لانچ کیا جاتا ہے یہاں پاکستان میں, اور ان کی پبلسٹی کے اوپر بڑا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو یہ ضرور کہوں گا, دیکھیے جو مسائل ہیں نا جن کی ہم ذکر کر رہے ہیں, بات ذرا دور نکل گئی, میں آپ کی مدد سمجھنے کرتے ہوئے یہ میں سمیٹنا ہوں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں نا اس وقت جو پیدا کرتا ہے ہمارے, آپ نے ذکر کیا تھا پنجاب اسمبلی کا, آپ نے ذکر کیا وفاق کا, آپ نے ذکر کیا دوسرے صوبوں کی اسمبلیوں کا, وہ جس طرح سے الجھے ہیں نا اس کا وہی راستہ ہے. اگر دیکھیے اگر کسی جگہ پہ عدالت کی وجہ سے یہ الجھن پیدا ہوئی ہے تو عدالت کو اس کا حل کرنا چاہیے, وہ کیوں نہیں کرتے. اگر کسی جگہ سے ان اداروں کی وجہ سے ہوا ہے جن اداروں کا ہم ذکر کر رہے ہیں, تو ان اداروں کو اس میں سلجھن کے لیے اپنا کردار آئین کے اندر رہتے ہوئے, بالکل جیسے کہ ایک یہ سازشی خط تھا, اس کی تحقیقات ہمارے سامنے نہیں ہوئی,
ना हमारे सामने आया कुछ भी। जी वो कहते रहे साजिश है, वो कहते रहे साजिश नहीं है। अब मसला ये है कि जब इन चीज़ों को उलझा दिया जाता है और वो बयानिए मजबूत हो जाते हैं और फिर वो ललकारते हैं, तो इससे उनका शायद कुछ इतना ना बिगड़े, लेकिन अवाम के आप ये देखें कि इन सारी चीज़ों को एक तरफ कर दें, अवाम का नुकसान क्या होता है, मईशत का क्या नुकसान होता है। साजिश हुई है या कुछ भी हुआ है, जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। हमें ना सिर्फ साजिश को खत्म करना है बल्कि गलतियों की भी जो है वो इस्लाह करनी है। जब तक हम अपनी गलतियों की इस्लाह नहीं करेंगे तब तक आप कहेंगे हमें बहरानों से छुटकारा मिल पाएगा, ये कभी नहीं है। लेकिन इसके साथ नाज़रीन ये ख्यालात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपसे मिलते हैं, हमारे साथ